میں نے آئینے میں دیکھا، میرا عکس تھا ہو بہو مجھ جیسا۔ میں اس میں محو ہو گیا، اس کی حرکات و سکنات میرے جیسی تھیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ میں پیچھے ہٹا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں چھپ گیا، وہ چھپ گیا۔ یہ عجیب کھیل تھا۔ میں سوچتا کہ اصل میں کون ہے، آئینے کے اندر یا باہر؟ ایک اصل ہے، دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہے۔ یہ سوچ بڑی اذیت ناک تھی۔ میں اس سے ہم کلام ہوا، وہ خاموش تھا۔ مجھے عجیب محسوس ہوا، عکس اصل سے مختلف معلوم ہوا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہا اور میں ہمیشہ بولتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں بولوں گا تو تم برداشت نہ کر سکو گے۔ بس اتنا سن کر ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ نہ معلوم میں آئینے میں سما گیا یا وہ آئینے سے باہر نکل آیا۔ بہرحال برداشت سے باہر تھا، جو ہوا سو ہوا۔ اس دن سے آئینہ ٹوٹ گیا۔ آئینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ اور میں ساتھ ساتھ تھے۔ اس دن سے مجھے ہر شے بدلی بدلی نظر آنے لگی۔ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج، یوں معلوم ہوا کہ یہ نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، اور ان مشارق و مغارب سے ماورا ایک کائنات ہے، جہاں نہ دن ہے نہ رات، نہ ہونا ہے اور نہ ہونا۔ اس دن سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ایک طویل ماضی کی انتہا ہوں اور ایک طویل مستقبل کی ابتدا بھی میں ہی ہوں۔ میرے کندھوں پر ماضی اور مستقبل کا بوجھ ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ہر انسان کا حصہ ہوں اور ہر انسان میرا حصہ ہے۔ میں ہر وجود میں موجود ہوں اور ہر وجود مجھ میں موجود ہے۔ دنیا میں ہونے والے ہر جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور نیکی کا بھرم میرے ہی دم سے ہے۔ میری سوچ بھی عجیب ہو گئی۔ میں کبھی رات کو آفتاب دیکھتا ہوں اور کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ خوابوں میں جاگتا ہوں اور بیداری میں خواب دیکھتا ہوں۔ میں خود ہی آخری سوال ہوں اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ میرے لیے ہر حاصل محرومی ہے اور ہر محرومی حاصل۔ اب میں یہ جانتا ہوں کہ خوشی غم دینے کے لیے آتی ہے اور غم خوشی کا پیش خیمہ ہے۔ میں اس بڑھیا کے بارے میں بہت سوچتا ہوں جس نے ساری عمر سود کاتا اور آخر کو اسے الجھا دیا۔ میں ان محنتوں پر روتا ہوں جو رائے گاں کر دی گئیں۔ میں اس عابد کے بارے میں بھی متفکر ہوں جس کو عبادت کے زعم نے محرومیاں عطا کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی عاقبت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی حماقت پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا گٹھا ہے اور جن کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پہاڑوں کے دامن میں مٹی کس طرح آئی، اور یہ کہ دریا رواں کیوں ہے، سمندر ساکن کیوں ہے۔ آنکھ بنانے والا کتنا بصیر ہوگا اور کان بنانے والا کس طرح کی سماعت رکھتا ہوگا۔ میں تحیر میں ہوں کہ کسی درخت کا کوئی پتا کسی پتے سے نہیں ملتا۔ ہاتھی کو پیدا فرمانے والا چیونٹی کو کس طرح تخلیق کرتا ہے۔ میں اپنے دوسرے میں سے نجات چاہتا ہوں، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجھے عجیب داستانیں سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک راز ہے، گہرا راز۔ رنگ آواز پیدا کرتے ہیں اور آواز کا رنگ ہوتا ہے۔ عجیب کشمکش کا عالم ہے۔ سوچتا ہوں تو خیالات تھک جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے، اور اگر آیا ہے تو جاتا کیوں ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ لا مکان میں رہنے والا ہر مکان میں موجود کیسے ہے؟ اگر موجود ہے تو لا مکان کیا ہے؟ میں غور کرتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہوں تو مجبور کون ہے؟ میرا آنا اور جانا میرے بس میں نہیں تو میرا ہونا کس کام کا؟
میں حصار وقت کو توڑ سکتا ہوں، لیکن میرے گرد آرزوؤں کے پہرے ہیں، میری خواہشات مجھے جکڑ رہی ہیں، میں اپنی ملکیت کی ملکیت بن چکا ہوں، میں جسے چھوڑ نہیں سکتا اسے میں نے حاصل کیوں کیا، اور میں جسے حاصل نہیں کر سکتا اس کا خیال چھوڑتا کیوں نہیں ہوں۔ عجیب مخمصے کا عالم ہے۔ کل تک میں تاریخ ساز تھا، آج میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میری تاریخ جمود کا شکار کیوں ہے؟ اس کے کچھ اوراق پھٹ گئے ہیں، ان پر کیا لکھا ہوا تھا اب مجھے کون بتائے گا؟ میں سوچتا ہوں کہ وحدت ملت اور تفریق ملت میں کیا فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دولت کی محبت انسان کو بے حس کیوں کر دیتی ہے۔ میرا بھائی جس کارخانے میں ملازم ہے میں اس کا مالک ہوں، پھر بھی میں اس کا بھائی ہوں۔ اس کو چیتڑوں میں دیکھ کر میرا قیمتی لباس جھلس کیوں نہیں جاتا؟ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں کہ میں اعلیٰ قسم کے کھانے کھاؤں اور بھائی اپنے کمزور نصیب پر صبر کرے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ کرامات کا دعویٰ کرنے والے میرے گرد و پیش کیا ہو چکا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں فکر کیوں نہیں؟ دروازے بند کر لینے سے طوفان تھم تو نہیں جاتے، حقائق کو دیکھ کر تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف مہمانوں کی یلغار ہے، دوسری طرف گھر میں بھی وحدت فکر کم ہے۔ کیا بنے گا؟ گھر والوں کو ایک خیال میں اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ بد نصیب لوگ ملک کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں، خوش نصیب اسے خوش نصیب کیوں نہیں بناتے؟ میری دعا بھی بدل گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ مریضوں کو ظالم ڈاکٹروں کے عذاب سے بچا، شریعت کو علماء سو سے بچا، طریقت کو خرقہ سالوس کی دسترس سے بچا۔ میرے اللہ ہمیں ہمارے اعمال اور خیال کی عبرت سے بچا۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں کہتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں، جذبے بیدار ہو جائیں، عزم پیدا ہو جائے، وحدت افکار و کردار حاصل ہو جائے، اس قوم میں یقین کی دولت عام ہو جائے۔ میرے اللہ ہمیں ہمارے وسوسوں سے بچا، ہمارے اندیشوں کا منہ کالا کر، ہمیں اپنے دعووں کی عظمت سے متعارف کرا۔ میرے مولا تاریخ کی رسوائی سے بچا، ہمیں معافی کا راستہ دکھا۔ میرے مولا اس ملک کے نوجوان طالب علموں کو اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں خواب دیکھنے کا قائل نہیں، میں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا در حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے۔ خواب اس وقت تک حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہ ہو۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اپنے آپ میں ڈوب جانا۔ خواب جھوٹا ہو تو عذاب ہے، مصیبت ہے، اور اگر خواب سچا ہو تو بھی تعبیر کا انتظار بے قرار رکھتا ہے۔ ایسا خواب بھی کیا دیکھنا جس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے۔ خواب کی اونچی اڑان زندگی کے تنگ ہونے والے دائرے کو توڑ نہیں سکتی۔ بہرحال میں خواب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ زندگی ایک خواب گراں ہے، ہم سب نیند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی۔ میں بہت کم خواب دیکھتا ہوں، وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، میں قائد اعظم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بہت سے سوالات کو جوابات کے حوالے سے پہچانتا ہوں، لیکن اگر قائد اعظم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیا تو شاید میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں ملاقات کیے بغیر واپس لوٹ آتا ہوں، بڑا نادم ہوتا ہوں کہ میرا علم ناقص تو نہیں۔ میں عجب تکلیف میں ہوں، اس کا شاید علاج نہیں ہو سکتا۔ میں فکر کی وادیوں میں سرے گرداں ہوں، مجھے اس عمل کی تلاش ہے جو مجھے میرے فکر سے نجات دلائے، لیکن یہ سوچ کر کہ اب میرا فکر ہی میرا عمل ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، اپنی تلاش ترک کر دیتا ہوں۔ مجھے مستقبل پر اعتماد ہے، مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے۔ میرے عمل کی کوتاہی
مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میرے خطا سے بہت وسیع ہے۔ میرے ملک کی عزت اس کے نام کی عزت سے وابستہ ہے، اس لیے مجھے مایوسی نہیں ہو سکتی۔ ملک عطا کرنے والا اس کی بقا کا انتظام فرمائے گا۔ مجھے ہر انسان دکھی نظر آتا ہے، ہر انسان دکھ کا باعث بھی اور دکھ کا مداوا بھی۔ ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علاج رکھتی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس ساتھی سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس نے میری سوچ کو پراگندہ کر دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے مختلف خیال کا کیا حق ہے؟ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو اپنے بارے میں ہی سوچتا ہوں، مجھے بھی غافل ہونے کا حق ہے۔ یہ حق مجھے ملنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئینے والے میں کو واپس بھیج دوں، لیکن کیسے؟ آئینہ تو ٹوٹ چکا ہے۔